ہم بات کر رہے ہیں ان ایکٹریسز کے بارے میں جو جب شو بز میں داخل ہوئی تو ان کا لباس، رویہ، سب کچھ یہ بتاتا تھا کہ ان کا تعلق ایک اچھی اور شریف فیملی سے ہے، مگر پھر دھیرے دھیرے شو بز نے انہیں بالکل بدل کر رکھ دیا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والوں سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور لائک کا بٹن دبائیے۔ شکریہ۔ تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ عائشہ عمر کا تعلق ایک غریب گھرانے سے۔ ان کی عمر 1.5 سال تھی جب ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ ایک اچھے اسکول میں پڑھتی تھی مگر ان کے پاس کتابوں اور یونیفارم خریدنے کے لیے پیسے نہ ہوتے تھے، اس لیے ان کی والدہ نے وین چلا کر اپنے بچوں کو پالا پوسا۔ انہوں نے جب ماڈلنگ اسٹارٹ کی تو ان کی ماں بے حد ناراض ہوئی اور کہا کہ میں نے ساری عمر محنت مشقت کر کے تم کو اس لیے نہیں پالا ہے کہ تم بڑی ہو کر یہ کام کرو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عائشہ عمر مشہور ہوتی گئی اور ساتھ ہی ساتھ ان کی امی کی ناراضگی بھی ختم ہو گئی۔ عائشہ عمر دھیرے دھیرے بدلتی چلی گئی اور اب تو بولڈنس ان پر ختم ہے۔ ان کی بکینی میں بھی کئی تصاویر آ چکی ہیں۔ انہوں نے شعیب ملک کے ساتھ بھی ایک بولڈ فوٹو شوٹ کروایا تھا جس پر ان کی بیگم کافی خفا ہوئی تھی۔ فوٹو شوٹ کے بعد دونوں کے افیئر کی خبریں چاروں طرف پھیل گئی تھی اور اسی فوٹو شوٹ کے بعد شعیب ملک اور ان کی بیگم ثانیہ مرزا کے درمیان طلاق بھی ہو گئی تھی۔ ہیرا مانی کا کہنا ہے کہ ان کا تعلق ایک قدامت پسند فیملی سے ہے اور ان کے 4 بھائی ہیں۔ جب وہ کالج میں پڑھتی تھیں تو ان کا ایک بھائی کالج کے باہر کھڑا پہرا دیتا رہتا تھا۔ ان کے بھائی بہت سخت تھے۔ ان کے بھائی کہتے تھے کہ تم چادر اوڑھ کر جایا کرو، مگر پھر ان کا مانی کے ساتھ چکر اسٹارٹ ہوا اور پھر دونوں کی شادی ہو گئی۔ دھیرے دھیرے وہ شو بز کی دنیا میں مصروف ہوتی چلی گئی۔ اب وہ یکسر بدل چکی ہیں اور بہت بولڈ ڈریسنگ کرنے لگی ہیں۔ ایک گانے کے کنسرٹ میں ان کی ولگر ڈریسنگ کی وجہ سے ان پر بہت ہوٹنگ بھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اتنی پریشان ہو گئی تھی کہ روتے ہوئے ان کو کنسرٹ چھوڑ کر جانا پڑ گیا تھا۔ منال خان کا کہنا ہے کہ ہمارے والد بہت سخت تھے۔ جب تک ہم شوٹنگ کرتے رہتے ہمارے امی ابو وہیں موجود رہتے۔ ہمیں کیونکہ ایکٹنگ کا شوق تھا تو ہمارے والد صاحب نے ہمیں اجازت تو دے دی تھی مگر کچھ ریسٹرکشنز کے ساتھ۔ پھر جب ان کے والد صاحب کی وفات ہو گئی تو انہیں تو گویا کھلی چھوٹ مل گئی۔ اب چاہے فوٹو شوٹ ہو یا شو کی ریکارڈنگ، وہ بہت بولڈ اور ریویلنگ کپڑے پہننے لگی ہیں۔ باپ کی وفات کے بعد ان کے اپنے منگیتر کے ساتھ بھی بہت ہی کھلے ڈلے ویڈیوز وائرل ہونے لگے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ وہ ابھی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتی اور اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے ساتھ گزارنا چاہتی ہیں اور انجوائے کرنا چاہتی ہیں۔ سجل علی کے والدین کی علیحدگی کے بعد ان کا گھرانہ مالی مشکلات کا شکار ہو گیا تھا اور ان کی والدہ کو گھر کا خرچ چلانے کے لیے بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ گھر کا خرچ چلانے کے لیے سجل علی کو شوبز کی دنیا میں قدم رکھنا پڑا، جس میں ہمایوں سعید نے ان کی بھرپور مدد کی اور انہیں کام دلوایا۔ ان کی معصوم عطائیں، خوبصورت شکل اور ایکٹنگ ابیلٹیز کی وجہ سے ان کو کام ملنا شروع ہو گیا اور وہ کامیابی کی منزلیں طے کرنے لگی۔ ان کی نیچر بہت ہی شائع اور ریزرو قسم کی ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ گھلتی ملتی نہیں تھی۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ بولڈ اور پر اعتماد ہوتی چلی گئی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ فیروز خان کے ساتھ ان کے قصے عام ہونے لگے، پھر ان دونوں کا بریک اپ ہو گیا۔ پھر احد رضا میر کے ساتھ ان کی شادی اور علیحدگی کے بعد سے اب ان کے بہت بولڈ فوٹو شوٹ اور بولڈ ڈریسنگ کی تصویریں عام ہونے لگی ہیں۔ بہرحال وہ ایک بہت ہی بہترین اور منجھی ہوئی ایکٹریس ہیں اور شکل کی بھی بے حد پیاری ہیں۔ صبا قمر ایک سعید گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کے گھرانے میں ناچنے گانے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ان کی ایک فیملی فرینڈ تھی جن کا نام روحی تھا۔ وہ ان کو اکثر پی ٹی وی سینٹر لے جایا کرتی تھی اور وہاں سے پھر یہ بھی ڈراموں میں کام کرنا شروع ہو گئی۔ شروع میں یہ اپنی حد میں رہی مگر پھر انہیں ایک انڈین فلم میں کام کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے بہت بولڈ سین کروائے اور پاکستان واپس آنے کے بعد بھی وہ بہت بولڈ سین اور فوٹو شوٹس وغیرہ کروانے لگی اور آئٹم سانگ وغیرہ بھی کرنے لگی۔ نیلم منیر صاحبہ ایک بہت ہی خوبصورت ایکٹریس ہیں۔ ان کا تعلق ایک پختون فیملی سے ہے۔ ان کے والد صاحب ایک ذمہ دار تھے۔ جب وہ 3 سال کی تھی تو ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کو ایکٹنگ کا شوق تھا۔ کافی سالوں تک وہ اچھے ڈیسنٹ طریقے سے کام کرتی رہی مگر فلم میں کام کرنے کے بعد وہ بہت بولڈ اور کھلی ڈلی ہو گئی۔
ان کا ایک ویڈیو بھی کافی وائرل ہوا تھا جس میں وہ کار میں بیٹھے ہوئے ڈانس اسٹیپ کر رہی تھی۔ صبور علی کے والدین کی علیحدگی کے بعد ان کی بہن شو بزنس میں آئی اور بہت کامیاب ہو گئی۔ صبور علی کو شروع میں شو بزنس میں کام کرنے کا کوئی خاص شوق نہ تھا، مگر ان کی والدہ چاہتی تھی کہ اپنی بڑی بہن کی طرح وہ بھی نام کمائے اور اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے، یعنی کہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جائے۔ شاید ان کے اپنے حالات زندگی کی وجہ سے وہ چاہتی تھی کہ ان کی دونوں لڑکیاں کبھی بھی شوہر پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہوں۔ صبور علی بھی شروع میں کافی سادہ ڈریسنگ کرتی تھی اور معصوم سی دکھتی تھی، مگر اب اپنی بہن کی طرح ان پر بھی شوبز کا گہرا رنگ چڑھ چکا ہے۔ ماہرہ خان پٹھان ہے اور شوبز میں وی جے کے طور پہ کام سٹارٹ کیا۔ شروع میں ان کی ڈریسنگ بہت اچھی ہوتی تھی اور وہ بڑی معصوم سی دکھتی تھی۔ پھر انہیں شاہ رخ خان کے ساتھ کام کرنے کا ایک فلم میں موقع ملا۔ اس فلم میں بھی ان کے بہت سے بولڈ سین تھے۔ اس کے بعد ان کی کچھ تصاویر رنبیر کپور کے ساتھ وائرل ہوئی، جس میں وہ مختصر سا لباس پہنے سگریٹ نوشی میں مصروف تھی۔ ان تصاویر کی وجہ سے ان پہ بہت تنقید ہوئی تھی۔ اس لسٹ میں اگلا نام جو شامل ہے وہ اقراء عزیز کا ہے۔ اقراء عزیز کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد ان کی والدہ نے بیوٹی پارلر کا کورس کرنے کے بعد گھر کا خرچ چلایا۔ جب اقراء عزیز نے اپنی والدہ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ شوبز میں جانا چاہتی ہیں تو ان کی والدہ نے انہیں صاف انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ لوگ کیا کہیں گے، مگر ان کی بہن نے انہیں بہت سپورٹ کیا۔ شروع میں وہ بہت ڈیسنٹ طریقے سے رہیں، مگر اب ان کی ڈریسنگ دیکھ کر آپ خود ہی اندازہ کر لیں۔ چلیں اب بات کر لیتے ہیں ایک اور بولڈ اور بیوٹیفل ایکٹریس کی۔ اشنا شاہ ایک خوبصورت ایکٹریس ہیں اور ان کا تعلق شوبز کے ایک اچھے اور باصلاحیت گھرانے سے ہے۔ وہ شروع ہی سے بولڈ طبیعت کی مالک ہیں اور ابھی حال ہی میں ان کی شادی بھی ہوئی ہے۔ اپنی شادی پر انہوں نے جو ڈریسنگ کی تھی، جو ڈریس پہنا تھا، اس کی وجہ سے ان پہ کافی تنقید ہوئی تھی۔ تو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی، اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ فی الحال کے لیے اللہ حافظ۔